نبی نے جو کلمات جو دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں ان دعاؤں کے اندر ہم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ عذاب الہی سے دوچار ہو سکتا ہے. حضرت امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے, وہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. سعید بن مسیب مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور فجر کی اذان ہو چکی تھی, جماعت ابھی باقی تھی, جماعت ابھی کھڑی نہیں ہوئی تھی. ایک آدمی آیا اور اس نے دو کر کے کئی رکعتیں نماز شروع کر دی. آپ کو معلوم ہے فجر میں 4 رکعت نماز ہے, 2 سنت 2 فرض. اس آدمی نے جماعت سے پہلے کا جو ٹائم ہے اس ٹائم میں اس نے 2 رکعت کر کے کئی سنتیں ادا کرنا شروع کر دی. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے. جب وہ آدمی سنتوں سے فارغ ہوا تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منع کیا, بولے کہ آپ اس طرح سے مت کرو, لا تفعل, اس طرح سے مت کرو. اس آدمی نے سعید بن مسیب سے کہا, اس آدمی نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر بھی عذاب دے گا؟ دیکھیے کسی وقت میں نے کہا تھا کہ شرک کو سمجھانا بہت آسان ہے, شرک کو سمجھانا بہت آسان ہے, لیکن بدعت کو سمجھانا بہت مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زہر کی شیشی پر شہد لکھا ہوتا ہے. ایک آدمی سنت کی مخالفت کر رہا ہے, منع کرنے پر اس نے کہا کہ عبداللہ یہ بتلاؤ, سعید یہ بتلاؤ, کیا نماز پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا؟ آج لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم اگر عید میلاد کے لیے گلیوں میں نکلتے ہیں تو کون سا ہم بہت برا کام کرتے ہیں بھائی, نبی کا ذکر کرتے ہیں, نبی کا نام لیتے ہیں, درود و سلام پاتے ہیں, اچھا ہی تو ہے. میرے بھائی اور دوستو, اس طرح کے جوابات بہت پہلے لوگوں نے دیے ہیں. اس آدمی نے کہا کہ آپ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر بھی عذاب دے گا؟ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بہت بڑے عالم دین, اس امت کے بہت بڑے عالم دین, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا, لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں سنت کی مخالفت پر عذاب دے گا. نبی کی سنت صرف 2 رکعت ہے, نبی نے فجر کی فرض نماز سے پہلے صرف 2 رکعت نماز ادا کی ہے. اب اگر کوئی آدمی 4-6 رکعتیں ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رسول کی سنت کی مخالفت پر عذاب دے گا.